ہے کہ جب سارے اعزاز کسی کام نہیں آئیں گے، بڑی سی بڑی ڈگریوں والے بھی افسردہ اور پریشان نظر آئیں گے، اور اسی طرح دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدے رکھنے والے لوگ بھی کسی سفارشی کے منتظر ہوں گے کہ کاش کوئی ہماری سفارش کر دے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن وہاں پر یہ حافظ قرآن کے والد کو بلایا جائے گا اور پوری دنیا کے انسانیت کے سامنے اس حافظ قرآن کو ایک تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بڑھ کر ہوگی۔ یہ اعزاز ہوگا کہ آج دیکھو یہ وہ خوش نصیب والد ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرایا اور ان کو قرآن کریم کا حافظ بنایا۔ آج ساری انسانیت کے سامنے ان کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے، اور پھر اس پر بس نہیں ہے 10 ایسے لوگ کہ جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا، بتاؤ کسی جج سے کہا جائے گا یا کسی ڈاکٹر سے کہا جائے گا یا کسی انجینئر پروفیسر سے کہا جائے گا، کسی سے نہیں کہا جائے گا، صرف یہ واحد حافظ قرآن ہوگا جسے کہا جائے گا کہ جاؤ دوزخ کی طرف اور 10 لوگوں کو نکال کے لاؤ اور ان کو جنت میں داخل کراؤ۔ چنانچہ حافظ قرآن کی سفارش سے 10 ایسے لوگ جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرو اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کرو۔ جیسے قرآن کریم دنیا میں تم ٹہر ٹہر کر پڑھتے تھے، آرام آرام سے پڑھتے تھے، لہٰذا پڑھتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ جہاں قرآن کریم کا اختتام ہوگا اور وہیں پر تمہاری جنت شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ضروری اس بات کی ہے کہ آج والدین دنیا سے چلے گئے، شریعت دین یہ کہتی ہے کہ بیٹا جنازہ پڑھائے، اگر حافظ عالم ہے تو بیٹا حقدار ہے، لیکن یہاں پڑھانا، جنازہ پڑھانا تو دور کی بات، یہاں پر بیٹوں کو، اولاد کو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اور ہمارا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ اور پھر یہی اولاد جن کو ہم نے قرآن کریم کی تعلیم سے محروم رکھا، 3 دن کے سوگ کے بعد اپنے کاروبار میں لگ جاتی ہے، اور پھر سال میں ایک دفعہ عید کے موقع پر اپنے والد کی قبر پر جا کر حاضری لگاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، ہمارے قبر کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھایا ہوگا۔ چنانچہ عجیب واقعہ ہے کہ ایک طالب علم روزانہ جا کر یا ہفتے میں جا کر اپنی والدہ کی قبر پر وہاں جا کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا، ایثار ثواب کرتا اور واپس گھر آ جاتا۔ یہ اس کا معمول تھا، کیونکہ وہ حافظ قرآن تھا اور اسے معلوم تھا کہ والدین کا یہ حق ہے، والدین جا چکے، اب ان کو نہ پیسوں کی ضرورت ہے نہ دیگر چیزوں کی ضرورت ہے، ان کو صرف ایثار ثواب کی ضرورت ہے۔ تو وہ طالب علم جاتا، اپنی ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھتا اور کافی دیر پڑھنے کے بعد پلٹ کے گھر آ جاتا۔ ایک رات خواب کے اندر ماں آئی اور ماں نے کہا، بیٹا جب تم میرے قبر پر آ کر قرآن پاک پڑھتے ہو تو قرآن پاک پڑھ لینے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر جایا کرو، تھوڑی دیر رک جایا کرو، اس لیے کہ جب تم قرآن پاک پڑھتے ہو تو تمہارے منہ سے جو نور نکل رہا ہوتا ہے، اس نور کی روشنی میں تمہارے چہرے کو نہیں دیکھ سکتی، لہٰذا قرآن پاک پڑھ لینے کے بعد تھوڑی دیر میری قبر پر رک جایا کرو تاکہ میں تمہارا دیدار کر سکوں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہے صدقہ جاریہ کہ ہماری اولاد مرتے دم تک ہمیں نہ بھولے اور قرآن پاک ہمیں ہدیہ اور ایصال ثواب کرتے رہیں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے اولاد کو قرآن پاک سے کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ بے شک ان کو ہم ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں اور اچھے سے اچھی تعلیم دلوائیں، لیکن کم سے کم آخری درجہ وہ ناظر قرآن کریم ہے اور سب سے افضل خوش نصیبی قرآن پاک کا حفظ کرنا ہے۔ اس لیے کہ میرے محترم دوستو،
یہ وہ لوگ ہیں قرآن والے کہ جن کے بارے فرمائے اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ کے قریب والے لوگ ہیں، اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اس لیے کہ ان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں ایک کپڑا ہمارے پیروں کے نیچے بچھا ہوا ہے جسے ہم رود رہے ہیں، چپلیں بھی رکھی ہوئی ہیں، ہمارے پاؤں بھی اس پر رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ عام کپڑا ہے۔ اور ایک کپڑا یہ ہے جو پردوں میں لگا ہوا ہے، یہ عام کپڑا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی نسبت نہیں۔ لیکن ایک کپڑا وہ ہے کہ جس کو ہم غلاف کے طور پر قرآن کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کپڑے کو ہم بڑے ادب احترام سے اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور جب اس کو ہم دھوتے ہیں اس کے پانی کو گندے نالے میں نہیں بہاتے، اس کے میلے پانی کو بھی ہم صاف ستھری جگہ بہاتے ہیں کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ ایک کپڑے کی نسبت جب قرآن کے ساتھ ہو گئی تو اس کی اہمیت ہی بدل گئی۔ اسی طرح ایک وہ لکڑی ہے جو کرسی کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایک وہ لکڑی ہے جو دری دروازوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو ٹیبل کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لکڑی کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی نسبت نہیں۔ لیکن ایک وہ رحل ہے، ایک وہ لکڑی ہے کہ جس کو قرآن پاک رکھنے اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس رحل کو جب ہمیں کہیں پڑی گری نظر آئے ہم ادب احترام سے اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اور اسے اٹھا کر اوپر ادب سے رکھتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ ایک بے جان چیز جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے تو اس کا مقام بدل جاتا ہے، لیکن جب اس انسان کی نسبت ہو جائے تو اس کا مقام، اس کی اہمیت کیسے نہیں بدلے گی؟ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن جس چمڑی میں ہو اس چمڑی کو، اس کھال کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ جس سینے میں قرآن ہو اس سینے پہ، اس جسم پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ پروگرامات سے ہم کچھ سیکھ کر جائیں کہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کے پاس دنیا میں کوئی ڈگری نہیں، لیکن آخرت میں روز محشر ساری انسانیت کے سامنے اللہ تعالیٰ انہیں جو اعزاز عطا کریں گے وہ دنیا میں کسی کو نہ ملا ہوگا۔ اب آپ کے سامنے ہدیہ نعت کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم جناب عزت مآب حضرت مولانا سجاد قاسمی صاحب کو کہ وہ اپنے خوبصورت آواز میں ہمیں اپنا کلام سنائیں۔ حضرت مولانا محمد سجاد قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔